جب نماز پڑھ کر واپس آئی تو بریانی تیار ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاطی طور پر پہلے خود چیک کر کے دیکھا، اسے تو ٹھیک لگا، لیکن پتہ نہیں اس کے شوہر محترم کو پسند آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ اور بھی کچھ بنانا چاہتی تھی، لیکن بریانی بنانے میں ہی اتنا وقت ضائع ہو گیا کہ مزید کچھ بنانے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ بس اب آہستہ آہستہ کچن سمیٹنے لگی۔ ایک بریانی بنانے کے چکر میں اس نے پورے کا پورا کچن بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور وہ بھاگتی ہوئی کچن کے دروازے تک گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں شاید کچھ سامان تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اسے کھائے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پہ پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پہ لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کے سب سے برے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے زوجہ محترمہ کے درشن ہو گئے۔ وہ پہلے سے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور رہی صحیح کسر محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی، یہ ان پڑھ گوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یوں بیڈ پہ لیٹا رہا۔ جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور نیچے چلا گیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود کے اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پہ بہت غصہ آیا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اسے اس سے کیا مطلب؟ جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مطلوبہ شاپر غائب پایا، جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پہ کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے کھانا خرید لیا۔ مگر یہ شاپر اچانک کیسے کہاں غائب ہو گیا اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ یہ ضرور اس کی جاہل زوجہ محترمہ کا کام ہوگا، لیکن وہ اس طرح شاپر لے کر جا کہاں رہی ہے، غائب کہاں ہو گئی؟ اسے بھوک لگ رہی تھی، وہ کھانا اپنے لیے لے گئی۔ بقول دادی، وہ تو ہوٹلوں سے بھی اچھا کھانا بناتی ہے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا کرسی پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا دی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولیں جب اس نے ٹیبل پہ کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پہ مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی، اور وہ پھر کھانے کو دیکھنے لگا جو وہ بے ترتیبی سے ٹیبل پہ سجا رہی تھی۔ سالن کے بڑے ڈونگے میں اس نے بریانی ڈالی ہوئی تھی اور چاولوں کی پلیٹ میں اس نے سالن نکالا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات، اس نے روٹیاں پتیلے میں رکھ دی تھیں۔ اس نے غصہ ضبط کر لیا اور صرف خاموشی سے اسے یہ سب کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ مکمل کر چکی تب بھی وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے پاس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گردن ہلا کر دوبارہ کچن میں چلے گئی اور برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی لائی ہوئی ساری چیزوں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا۔ یہ بریانی وہ تو نہیں لایا تھا، تو پھر ضرور دادی کی سگڑ بہو نے بنائی ہوگی۔ ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ اس محترمہ نے بنائی تھی، اس لیے وہ اس ٹیبل پہ موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی، اور وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ لاؤنج میں رکھے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ وہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کو بھی بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور وہ مووی مکمل ہی دیکھا کرتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلے نظر اس پہ ہی پڑی۔ وہ فرش پہ پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں تھی، اس کا سکون چین چھین کر، اس کی خوشی چھین کر۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کی جانے کون سے پہر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا،
اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا، لیکن آج جہاں تک اسے یاد پڑ رہا ہے وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم کر چکا تھا۔ اب اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو حیرانی سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیوار پہ لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی، وہ 2 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پینے؟ نہیں، پانی کا تو جگ رکھا ہوا ہے، پھر کہاں گیا ہے؟ اسے تجسس ہونے لگا اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے سنگ مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کر دیا۔ کچن کے دروازے پہ پہنچ کر اس پہ عجیب انکشاف ہوا۔ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور غور کرنے پہ اسے پتہ چلا وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے پہ ٹیبل پہ موجود ہر شے کھانے والا اس کا وہ شوہر محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا۔ وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی۔ اس نے اتنی محنت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی اور اس نے چکنا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پہ۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس کی انا پرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اب رات کے 2 بجے وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنی رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے پلٹ آئی اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب وہ خوشی سے سو نہیں پائے گی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پہ اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پہ مسکرا بھی رہی تھی۔